دعا کرنی ہے، کیسے التجا کرنی ہے اور کیسے تم نے میری بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تم نے مجھے بلانا ہے تو بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ شور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار نہ ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور تنہائی میں اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو تو رب تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک نے ایک اصول دیا ہے کہ اپنے رب کو کیسے بلانا ہے، تنہائی میں چپکے اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جب دنیا سو جائے اور رب انتظار کر رہا ہو کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر سیدھے سے سادے سے لفظوں کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس بندے پہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، طریقہ دیا ہے کہ تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے فریاد کرنی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک راز سکھاتی ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا جھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ دل جھکا ہو، دل میں عاجزی ہو، دل میں انکساری ہو، بندہ شرمندہ ہو، آنکھوں میں پانی ہو، اللہ کا ڈر دل میں بٹھا کر جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ مالک میں آ گیا، تو رب فوراً اس بندے کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہم لوگ ہر جگہ پہ بولتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ ہم بولیں، تھوڑا سنیں۔ دوستوں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ بولوں، لوگوں کی باتیں کاٹ کر ہم بولتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کی بات کو پورا سنو پھر جواب دو، لیکن ہم سمجھدار بہت زیادہ ہیں، کسی کو پورا بولنے ہی نہیں دیتے، بیچ میں بات کو کاٹ کے ہم کہتے ہیں جی ہماری سنو۔ لوگوں دوستوں میں ہوں تو پھر بھی بولتے ہیں، سوشل میڈیا ہو پھر بھی بولتے ہیں، گھر میں ہیں بولتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دل ہمارا خالی ہوتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو تو اس کے دل میں ہزاروں فریادیں ہوں، زبان پر لانا یہ دوسرا کام ہے، لیکن پہلے بندے کے دل میں فریادیں ہوں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے، میرے کیا کیا مسئلے ہیں، کس کس چیز سے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کون کون سی چیز پیش کرنی ہے، کس کس بات سے توبہ کرنی ہے، کون کون سی چیز اپنے رب سے مانگنی ہے۔ ہمارا دل خالی ہوتا ہے اور پھر ہم نے دعا کو بھی رسم بنا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، جس طرح ہمارے بزرگ دل جمی کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری اور اس امید کے ساتھ دعا مانگتے تھے کہ دعا ہر مشکل کا حل ہے، ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ ہم نے رسم بنائی ہے، نہ تو ہاتھ اوپر کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہے کہ جو دن رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بندہ رب سے جب مانگتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، بار بار مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو اپنے رب سے بار بار مانگتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں فریادیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ لوگوں سے تو مانگتے ہیں، لیکن ایمان تو یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے۔ تو گڑ گڑانا، اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم جب بھی مانگو اپنے رب سے تو گڑ گڑا کے مانگو۔
اب یہ لفظ گڑ گڑا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ رب جو فرما رہا ہے کہ میرے بندوں جب تم مجھ سے مانگو تو گڑ گڑاؤ، یہ گڑ گڑانا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ انسان کی وہ بے بسی کی کیفیت اور احساس ہے کہ جب بندہ ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے اور پھر اس کو صرف رب کی ذات پر بھروسہ اور امید ہوتی ہے کہ مالک کوئی میرے کام نہیں آنے والا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے، بس تو ہے۔ تو اسی بے بسی کا نام گڑ گڑانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا سے نا امید اور بے بس ہو کر میری بارگاہ میں آ کے فریاد کر کے مالک تو ہی ہے کہ جو میرے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو رب فرماتا ہے کہ جب تو گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگے گا، میں تیرا آنا بھی قبول کروں گا اور تیرا مانگنا بھی قبول کروں گا، میں تیرے اوپر اپنی کرم نوازیاں فرماؤں گا۔ اور فرمایا کہ چپ کے تضرعا و خفیہ، ایک تو گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ رب سے مانگو، اور دوسرا چپ کے کسی کو دکھانا نہیں ہے کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، میں نے یہ سجدہ کیا ہے تو اب میں رب سے مانگ رہا ہوں۔ تو اس کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ اٹھ کر، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف اس کا رب ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں اس نے جا کر ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو تہجد کا یہ بڑا خوبصورت لمحہ اور قیمتی وقت ہے کہ جب بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے، اب تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں ہے کہ بندہ ضروری پڑھے، یہی تو محبت ہے نا، کہ بندے کے اوپر کوئی چیز فرض بھی نہ ہو، ضروری بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگے، گڑ گڑائے، نہ دکھاوا، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی تعریف، بس بندے کا دل ہو اور اس کا رب ہو اور سب کچھ وہ اپنے رب کے سامنے کھول کے رکھ دے، تو اس کو بولتے ہیں خفیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا ہے کہ میرے بندے کہ جب بھی تو دعا مانگے تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، اور دوسرا یہ ہے کہ چپکے سے، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی واہ واہ کرنے والا نہ ہو، کوئی بلے بلے کرنے والا نہ ہو، بس تو ہو اور تیرا رب ہو۔ پھر جب تو دعا مانگے گا، اگر اس وقت تیرے الفاظ بہترین یا خوبصورت انداز نہ بھی ہو، جیسے بھی تیرے لفظ ہوں، لیکن جب تو خفیہ طور پر اللہ سے دعا مانگے گا، لفظ سیدھے ہوں الٹے ہوں، لیکن رب تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کو ہمارے الفاظ نہیں چاہیے، رب تعالیٰ ہمارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ لفظوں کا بڑا ماہر ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو لوگ مچل جاتے ہیں، یار یہ دیکھو نا کیسا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے الفاظ نہیں دیکھتا، اس کی گفتگو یا کردار نہیں دیکھتا کہ کس الفاظ کے ساتھ اور کس طرح یہ بولتا ہے، رب دل دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے الفاظ کا چکنا اور چوپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بندے کا دل جھکا ہونا ضروری ہے، اور دل میں عاجزی اور اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی بندہ اس کیفیت میں آ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رات کا وہ وقت یاد کریں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، گھر خاموش ہو جاتا ہے، رات کے وقت میں تقریباً تہجد کا وقت ہوتا ہے تو سناٹا ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف رب کی رحمت جو ہے وہ جوش کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے۔ اور پھر جب بندہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رب کو پکارتا ہے اور آہستہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک میں تیرے دروازے پہ تیری بارگاہ میں آ گیا، میرے فلاں فلاں دکھ ہیں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے فلاں فلاں مشکلات ہیں، اس مشکلات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میری فلاں فلاں آرزو ہے، اس آرزو کو میں پورا کروانا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی بندہ
اس انداز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو یقین کرو وہ رب آواز کو سنتا بھی ہے اور اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ رب کو پکارنے کے لیے لمبے لمبے الفاظ چاہیے، بڑی بڑی دعائیں چاہیے، نہیں، صرف بندہ یہ جملہ بھی بول دے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا، تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اگرچہ انسان کی ہمت نہ ہو کہ وہ زبان سے پورے لفظ ادا کر سکے، لیکن جس رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا مانگنے کے لیے آیا ہے۔ رب کو ہمارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہو کر ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو ہیں وہ بولیں تو پھر ہماری دعا قبول ہوگی، نہیں، جس رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ رب بغیر زبان کے بھی ہماری دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ یہ آیا کیوں ہے، کون سی چیز اس کو میری بارگاہ میں لے کے آئی ہے، کیا کیا اس کو پریشانی ہے، یہ مجھ سے مانگنا کیا چاہتا ہے۔ اگرچہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن رب دل کی کیفیت کو جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کے اوپر ضرور کرم نوازی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، یہ تعلق مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ غزوہ بدر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی پاک اس قدر آپ نے دعائیں مانگی کہ آپ کے کندھوں کے اوپر جو مزمل والی چادر ہوتی تھی نیچے گر جاتی تھی۔ صدیق اکبر چادر اٹھا کر حضور کے کندھے پہ رکھتے، پھر حضور اتنی دعائیں مانگتے، اتنے اوپر ہاتھ کر کے اس طرح آہو زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ جناب صدیق اکبر نے کندھوں سے پکڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، حضور بس کریں، آپ کی رب ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ دعا ایک ایسا مومن کا ہتھیار ہے کہ جب کوئی چیز بھی بندے کے کام نہیں آتی تو اس وقت ایمان والے کی مانگی ہوئی دعا فوراً ہی قبول ہوتی ہے اور ہر مشکل کا حل ہو جاتا ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں جیسے بھی ہیں، جب بھی تو میری بارگاہ میں آ کے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے گا، میں رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تجھے معافی دے دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو جتنی بار مانگے گا میں رب اتنی بار تجھے معاف کروں گا۔ تو جس طرح یہ سوچ آتی ہے کہ اب ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، عاجزی کے ساتھ چھپ کر میری بارگاہ میں آؤ، اپنی فریادیں پیش کرو، آنا تمہارا کام ہے، تمہارے ہر مسئلے کا حل تمہارا رب پورا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ اس مخصوص وقت میں اٹھ کر کہتا ہے کہ مالک میں نے غلط کیا، میں نے گناہ کیا، اور آج کے اس دور میں سب سے بڑی ہمت کی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے، غلطی ہو جائے تو غلطی کو مانے کہ میں نے غلطی کی ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ کو گناہ سمجھے۔ ہماری بربادی اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو بھی ثواب سمجھ رکھا ہے، ہم نے گناہوں کو ثواب سمجھا ہوا ہے، اور ایسے ایسے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں کہ شریعت جس طریقے کی اجازت ہی نہیں دیتی، لیکن ہم ان کو بطور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہماری بربادی کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے گناہ کے وہ طریقے کہ جن سے رب ناراض ہوتا ہے، ہم نے انہیں ثواب سمجھ کر جاری کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے توبہ کو مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بندہ ایک آنسو بہا کر، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے،
کہ اگر بندہ توبہ نہ کرے تو ساری زندگی جہنم میں سڑنا پڑے، آگ میں جلنا پڑے، اور اگر توبہ کر لے، مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں 30-32 سال کا بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں 50-60 سال کے، تو اگر 50-60 سال کے بندے کے گناہ ایک آنسو اور ایک لفظ سے رب معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دے، تو مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں کیا توبہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ ایک لفظ بندہ بولے اور ایک آنسو نکالے تو اللہ 50 یا 60 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما کے رب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، تو اس سے خوبصورت اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو بندے کو تو چاہیے کہ ہر حال میں اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہر وقت توبہ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ گناہ گار نہیں ہیں، آپ نیکوکار ہیں، پھر بھی توبہ کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی نیک ہے نہ کوئی محبوب ہے، اور اللہ کے محبوب ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 100 بار استغفار کرتے، اور صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اور دن میں آپ 100 بار توبہ کرتے ہیں، نہ تو کوئی گناہ ہے، آپ معصوم ہیں، نہ کوئی گناہ، اللہ کے محبوب، کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، اسلام کلمہ آپ کا، دین آپ کا، محبوب آپ، رب آپ کا، سارا نظام ہے، حبیبہ آپ پھر کیوں 100 بار مرتبہ توبہ کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ میں اس لیے توبہ کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توبہ کرنے والے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر بندہ کسی عام سے بندے کے اوپر دروازے پر جائے اور کوئی فریاد کرے تو وہ بندہ خالی نہیں لوٹاتا، یار یہ میرے دروازے پہ آیا ہے، اس نے فریاد کی ہے، اب اگر میں اس کو خالی لوٹا دوں گا تو میری عزت نہیں رہے گی، میرے الفاظ نہیں رہیں گے، یا لوگ مجھ کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ فلاں فلاں کے دروازے پہ گیا تھا خالی لوٹا دیا۔ عام سے بندے کی بات ہے کہ اگر عام سے بندے کے دروازے کے اوپر ایک بندہ چلا جائے وہ خالی نہیں لوٹاتا، تو کیا خیال ہے کہ جب گناہ گار بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب خالی لوٹاتا ہے؟ نہیں، اللہ نے اعلان فرمایا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو گناہ گار بھی رب کے دروازے پہ آئے گا میں رب اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنی بشارتیں اور اتنی عظمتیں اور اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے دروازے پہ جانا پسند نہ کرے تو پھر اس سے بڑا کم بخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اتنی کرم نوازی کے ہوتے ہوئے بھی فائدہ نہ اٹھائے اور اللہ کے دربار پہ حاضر نہ ہو سکے۔ اور قیامت والے دن جو رب پوچھ لے کہ بندے کیا کر کے آیا ہے، تو بندہ کہے جی میں تو یہ فلاں فلاں کر کے آیا، مالک میں گناہ گار تھا، خطا کار تھا، شیطان حاوی تھا، وہ میرے نسوں میں دوڑتا تھا، مجھ سے فلاں بھی گناہ ہوا، فلاں بھی گناہ ہوا۔ تو رب تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ میرے بندے کیا میں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ جتنے بھی تیرے گناہ ہوں میری بارگاہ میں آنا، کیا تجھے اتنی توفیق ہی نہ ہوئی کہ 70 سال میں نے تمہیں زندگی دی اور 70 سال میں تو ایک لحظہ بھی میرے لیے نہ نکال سکا، ایک لحظہ کے لیے بھی میرے دروازے پہ نہ آ سکا، تیری زبان بڑی فر بولتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ بولا، کیا اس زبان سے تو توبہ کا لفظ نہ نکال سکا، بڑے بڑے آنسو تو نے بہائے، کیا مجھ سے ڈر کر ایک آنسو بھی نہ بہا سکا؟ تو رب تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، فریادیں کریں، کیونکہ اس نے بلایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، فرمایا کہ میرے بندے عاجزی اور انکساری اور چپ چپ کے میرے دروازے پہ آ کر دعا مانگنا، میں رب تیری ہر دعا کو قبول فرما لوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے دروازے کے اوپر آ کر مجھ سے دعائیں مانگنا۔ بہرحال موضوع جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے اور گفتگو بہت لمبی ہوتی ہے، وقت اتنا نہیں ہوتا، اور بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں، خاص کر کے اب کیونکہ فصلوں کا وقت ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے عشر کا، زمین کی پیداوار کے اوپر رب نے عشر رکھا ہے۔ جو کوئی بھی کھیتی باڑی کرتا ہے، مثال کے طور پہ گندم اٹھائی ہے یا کوئی اور چیز، جو بھی زمین پیداوار دیتی ہے، پھل ہوں یا اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اگر برکت چاہتے ہو تو پھر تم نے عشر ادا کرنا ہے۔ اس کو فصل کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ فصل کی زکوٰۃ دو، اپنی فصل کو پاک اور صاف ستھرا کرو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ مثال کے طور پہ 100 من بندے کی گندم ہے، انسان سوچتا ہے کہ اگر 100 من میں سے 20واں حصہ میں دے دوں گا، یعنی 5 من لگا لیں، 20واں حصہ 5 من بنتا ہے کہ 100 من میری گندم ہے، اگر 5 من میں گندم دے دوں گا تو انسان کی سوچ تو یہ ہے کہ باقی 95 رہ جائے گی، 5 ختم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی۔ لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ بندے جب تو 5 دے گا تو 95 کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ تیرا رب اسی 95 میں برکت دے گا جو 100 سے بھی زیادہ تجھے حاصل ہوگی۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اب بندہ اپنی سوچ کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی فصلوں کی زکوٰۃ دے، اور پھر یہ یقین اور ایمان رکھے کہ میں نے کوئی گھاٹا نہیں کیا، بلکہ جو میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب میرا رب ضرور مجھے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سود ہے اور ایک طرف زکوٰۃ ہے۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ 100 روپیہ سود کا ہے، اگر سود آئے گی تو 110 ہو جائے گا، اور اگر 100 میں سے زکوٰۃ دیں گے تو 2.5 روپے نکل جائیں گے، 97.5 روپے رہ جائیں گے۔ اب ایمان آتا ہے، اب ایمان کی باری ہے۔ تو اگر تو بندہ اپنی سوچ و بچار کو چھوڑ کر 100 سے 110 لینے کے بجائے 100 میں سے زکوٰۃ دے کر 97.5 روپے لے لے، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ رب ان میں برکت پیدا فرمائے گا، پھر تو بندے کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر اپنی جو ہے وہ سوچ کے مطابق نہیں، 100 دے کر میں 110 لوں گا، تو اللہ فرماتا ہے حرم الربا، یہ جو 100 دے کر تو 110 لے رہا ہے، تیری یہ بربادی اور تباہی کا سبب تو بن سکتی ہے، تجھے کبھی بھی اس سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ 100 دے کے 110 لے گا تو تیری اولاد نافرمان بنے گی، تیرا جنازہ ابھی گھر میں ہی پڑا ہوگا کہ تیرا سب کچھ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور تیری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کمایا تو نے ہے، اڑائیں گے وہ، اور قبر میں عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے رب کے ہر حکم کے اوپر عمل کیا، تو جتنا کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے گا، سکون ملے گا، برکت ملے گی، گھر میں ناچاکی نہیں ہوگی، اولاد نافرمان نہیں بنے گی، پھر بڑھاپے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تیری روح نکلے گی تو تجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بندہ اگر ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہے تو رب بندے کی ایسے روح نکالتا ہے جس طرح کہ خوشبو سونگھی جاتی ہے، یعنی بندہ جیسے خوشبو سونگتا ہے کہ فرشتے ملک الموت اس کے سامنے پھولوں کا ایک گلدستہ لے کے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا، مفہوم بیان کرنے لگا ہوں حدیث کا۔ مثال کے طور پہ پھولوں کا ایک دستہ لایا جاتا ہے، گلدستہ، اس بندے کے سامنے جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کی ہو، نافرمانی نہ کی ہو، رب کے احکامات مانے ہوں، تو اس کے سامنے ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پھول کی خوشبو سونگھنے لگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اور اگر رب کی نافرمانی کی ہو تو اتنی ڈراؤنی شکل کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جہاں بھی دیکھتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے، ہر طرف ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، لیکن سب سے بڑی بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی کرتا رہے، توبہ نہ کرے، تو پھر معاذ اللہ خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، پھر مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مختصر سی زندگی ہے، کتنا جئیں گے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنا جی لیتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ کوئی 30 سال کی عمر میں چل بسا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال۔
یہ مختصر سی زندگی ہے، کتنا جی لیں گے، 100 سال بھی جی لیں گے، لیکن آنے والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو چند دن کی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ والی زندگی برباد نہ کریں۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں جو فرض ہیں ان کو مانیں۔ اب نماز فرض ہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں یہ فرشتوں کی طرح ہیں۔ جس طرح فرشتے اللہ کے حکم سے جمعے والے دن مسجد میں آتے ہیں، اور جیسے ہی جمعہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہماری صورتحال بھی یہی۔ جمعے میں مسجد میں آئے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں آسمانوں میں یا گھروں میں کہاں جاتے ہیں، پورا ہفتہ جو ہے وہ مسجد کی طرف نہیں آتے۔ کیوں؟ کیا جمعے کے دن ہی نماز فرض ہے؟ ہر دن میں نماز فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں میں بندے کے لیے سکون رکھا ہے۔ فرض نمازوں میں ہمارے لیے سکون ہے۔ اس لیے میں آپ سے اور زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، کم از کم آپ اپنے لیے، میرے لیے نہیں، آپ اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے اتنا کریں کہ جو چیزیں تمہارے اوپر تمہارے رب نے فرض کی ہیں ان کو ادا کریں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہ ادا کریں۔ رب نے اگر مالدار بنایا ہے، اگر نہ بناتا تو کیا کر لیتا بندہ؟ جو غریب بنا ہوا ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا کر دیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جھگڑا تو نہیں کیا، بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو رب نے اگر تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے، تمہیں مالدار بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو۔ اپنی فصلوں کی جو زکوٰۃ ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ جی فصل جب کاٹی جاتی ہے 1 دیگ بریانی کی پکا دو، یا 2 دیگیں بریانی کی پکا دو، یا فلاں دوست کو جو ہے وہ بلا کر دعوت کر دو۔ رب نے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فصل کا جو عشر ہے اس کو ادا کیا جائے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو جتنا کچھ بھی ہمارے پاس آئے گا، اناج آئے گا، یا اس اناج کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے تو ان میں برکت نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہ حکم ہے شریعت کا، اگر فصلوں کا عشر ادا نہ کیا تو آمدنی جو ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ فصل کا عشر ادا نہیں کریں گے۔ اس کی بڑی سخت پکڑ ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ یا عشر ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک شکل دے گا، آگ کی بنی ہوئی وہ شکل ہوگی، اور بندے کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دی جائے گی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو بڑی